اگر تو پیسہ قبر کے اندر چلتا تو کوئی یہاں پیسہ چھوڑ کے نہ جاتا، ایک بینک قبر میں بھی کھلا ہوتا۔ اگر دنیا کے مادی اسباب سے قبر کے اندر انسان کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا تو سارے مکان حکومت وہاں بنے ہوتے تو بنجر زمین ہوتی۔ قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اور لوگوں دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، تمہیں اتنی بڑی نظر آ رہی ہے، اللہ کی نظروں میں اتنی سی ہے، پٹوائے گی، اٹھوائے گی، کٹوائے گی، چلائے گی، رلائے گی، ہنسائے گی، لیکن یہ دنیا اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزار کے گئے زندگی تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شرمندہ بھی کروائے گی۔ بڑے بڑے ترلم خان دنیا کے اندر آئے، اللہ نے سب کے سریوں کے گردن کے سریوں کو اللہ نے یوں کر کے مروڑ کے رکھ دیا۔ جو ایک دستخط کیا کرتے تھے پورے وسندے والی کی قسمت کو بدل کے رکھ دیا کرتے تھے، یوں کر کے ایک ہلکا سا ریڈ لائن یا کراس کیا کرتے تھے، روڈ بنا دیا کرتے تھے، نالوں کا نظام، گٹروں کا نظام صحیح کر دیا کرتے تھے، بلڈنگیں بنا دیا کرتے تھے۔ یقین جانو اب یوں کر کے تھک گئے، لیکن قدرت نے بستر پر لا کے ڈال دیا ہے۔ یار تیرا باپ نظر نہیں آتا، تیرے ابو جان کہاں چلے گئے؟ چاچو جی آپ کو نہیں پتا 15 دن ہو گئے فالج کے مرض میں پڑے ہوئے ہیں، ابو جان تو بات بھی نہیں کرتے، دعائیں بھی کام نہیں آ رہی، اب تو دعا بھی کام نہیں آ رہی۔ چلو چاچو جی آؤ میرے ابو کی عادت کر لو، کیا پتا آپ کے جانے سے ابو جان کا غم ہلکا ہو جائے۔ چاچے نذیر کے پاس چاچا بشیر چلا گیا، اسلم کے پاس اکرم چلا گیا۔ او یار تینوں کوئی ہویا، حوصلہ کر، تو تے بچہ کی طرح رو رہا ہے، وہ کیسے حوصلہ کرے گا؟ پیشاب پخانہ اس کا تہمت میں شلوار میں نکل رہا ہے، اسے اب بھی اپنے پہ رونا نہیں آئے گا، تو بتا کب اس کو اپنے آپ پہ رونا آئے گا؟ وہ اس لیے تجھے رو رو کے دکھا رہا ہے کہ جو غلطی دنیا کی زندگی میں نے کی، بستر پہ لیٹ گیا، یہ غلطی تو نہ کرنا۔ بستر پہ لیٹ گیا، پہلے چودھری بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، عوان بھی تھا، پٹھان بھی تھا، جگیردار بھی تھا، ذمہ دار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایسی قدرت نے مجھے بستر پہ لا کے کروٹ بدلا کے پھینکا، نہ میں چودھری بھی نہیں رہا، اب میں انسان بھی کوئی نہیں رہا، نہ میں باپ رہا، نہ بیٹا رہا، نہ بھائی رہا۔ بیٹے کی للچائی ہوئی نظریں بتا رہی ہیں، دوائیں لا لا کے تھک گیا، کب موقع ملے گا جب باپ کو بستر سے اٹھا کے قبرستان کی گود میں چھوڑ کے آؤں گا۔ مولانا عبدالغفور ماوی صاحب مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ اس پہ راضی ہو یا ناراضی ہو، کسی کی قرآن خوانی کے موقع پر بلا لیا جاتا ہے، صدیقی صاحب ذرا دعا نہ کرنا، ادھر کھانا تقسیم ہوتا ہے، ادھر گھر کے بڑے افراد بلاتے ہیں، اے بڑا پتر ہے مولوی صاحب اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو۔ میں نے کہا مولانا اگر آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں یا میرے سے بندواؤ نا، یا میرے سے اس سے کچھ باتیں پوچھنے دو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو؟ جس نے باپ کو مرتے وقت کلمہ یاد نہ دلایا، اس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو جس نے قبلے کی طرف منہ نہ کیا، نہ غسل میں شامل ہوا، نہ کفن میں شامل ہوا، نہ کفنانے میں، نہ نہلانے میں شامل ہوا، نہ جنازہ پڑھنے پڑھانے میں شامل ہوا۔ یہ پچھلی سب میں کھڑا تھا، دنیا اللہم اغفر لحینا و میتنا کہہ رہی تھی، یہ خاموش کھڑا ہوا تھا، یہ قبر میں اتارنے میں شامل نہ ہوا، آمن الرسول سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے میں شامل نہ ہوا۔ یہ تو وہی بدبخت ہے جو اپنے گھر میں کہہ رہا تھا، ایک تو مصیبت ساڑھے گلے پہ گئی ہے، ایک اے میرے پیچھے چھڑ گئے ہیں، ابا جی کم سے کم تو اٹھ کے بیٹھ جا، ابا جان دوائی کے خرچے سے تو میری جان چھڑا دے۔ اماں کہتی پتر اسے ڈاکٹر کو لے جا جہاں سے پہلی دوائی دلوایا تھا، تیرے باپ کی ہاتھ میں حرکت آنے لگی تھی، کہتا اماں جی ڈاکٹر بڑا مہنگا ہے، محلے کے ڈسپینسر سے بتا دو ٹیکا لگا کے چلا جائے گا۔ یہ وہی بیٹا ہے جو کل باپ کی چرپائی پہ کہہ رہا تھا ابو جی تاڑی مبانی نے مینوں پڑھنے پا دیتا، مینوں مصیبت پا دیتا۔ بہن نے کہا تھا بھائی مجھے اسکول کی فیس چاہیے، بہن نے کہا تھا میری کتابوں کا بیگ پھٹا ہوا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو نے باپ کو گھور کے دیکھ کے کہا تھا ایک تے اے جان نہیں چھڑ دا، اے مصیبتہ میرے گل پہ گئیاں نے، خبردار ایسے کے سر پہ پگڑی نہ باندھ بلکہ اس سے معذرت کر لے۔ جب باپ کی زندگی میں اس نے ماں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ نہ سمجھا، خدا پاک کی قسم اب سرداری نہ دے، کل تک تو آنکھیں گھور گھور کے دکھاتا تھا، اب گھر کی سرداری اس کے پاس آ گئی تو اس کے گناہ میں ملوث ہوگا۔ جب بہن کو رلائے گا، بیٹی کے منہ پہ چماٹا مارے گا، وہ پتہ نہیں بچے یا نہ بچے، لیکن پگڑی باندھنے والے تیرا بیڑا غرق ضرور ہو جائے گا۔
یہ تو پہلے گھر کے اندر ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا. یہ تو کل رات کمرے میں اپنی بیوی سے گسر پسر کر رہا تھا. اس کی بیوی سے کہہ رہی تھی کدو کدو ابے تو مٹھا لگوائے گا، سانپ بند ہو جائے گی، اچھا اچھا پہلے لگوا لے، خبردار خبردار چابی کسی کو نہ دینا، خبردار شناختی کارڈ کسی کو نہ دینا. یہ تو پہلے سازشیں کمرے میں کر رہے تھے. اب عبداللہ نان اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھ کے سے پھول اختیار دے رہا ہے. تو جانے ماں کو ماں نہ سمجھ، بھائی کو بھائی نہ سمجھ، بہن کو بہن نہ سمجھ، آوارہ سمجھ یا عزت دار سمجھ. خدا کے واسطے میرے پیارو، جو رسول اللہ سے نہیں ملتا، نبی کے یاروں سے نہیں ملتا، نبی کے خاندان سے نہیں ملتا، نبی کے آل سے نہیں ملتا، ازواج سے نہیں ملتا، بنات سے نہیں ملتا، نبی کے یاروں سے نہیں ملتا، محمد کے گھرانے سے نہیں ملتا. وہ طریقہ اہل سنت والجماعت والو، کم از کم تم تو اپنے اسٹیج پر نہ لے کے رہو. اللہ اکبر. نہیں مولوی صاحب اس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مولوی صاحب اس کا دین میں حصہ کوئی نہیں. بس پکڑی اس لیے باندھی جا رہی ہے کہ خاندان والوں کو پتہ لگ جائے یہ بڑا ہے. کیا خاندان والوں کو پتہ لگے گا؟ یہ تو باپ کی موجودگی میں چاچے کو سلام نہیں کرتا، یہ تو ماں کی موجودگی میں مامے کو سلام نہیں کرتا. باپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں ہے کیا کیا گل کھلائے گا. اسی لیے میرے پیارو، آپ حضرات کی خدمت میں، مولانا میرے بھائی معاویہ صاحب کی خدمت میں الحمدللہ میں محبت کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ، مفتی صاحب بھی سارے حاضری دینے کے لیے آئے. صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہو، اللہ اکبر، صحابہ کے غلام بیٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بیٹھے ہو. اور میرے پیارو، اپنی نسل پر خدا کے واسطے ترس کھاؤ، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پہ ترس کھاؤ. جو قرآن تم نے صندوقڑیوں میں چھپا دیا، جو قرآن تم نے میرے عزیز الماریوں میں چھپا دیا، جس مصلے کو تم نے پیٹیوں کے اندر دفنا دیا، خدا کے واسطے اسے کمرے میں نمایاں رکھو، تاکہ تیرا میرا دل قرآن کو دیکھنے کے لیے کرے، کل ہاتھ میں لینے کے لیے کرے گا، پرسوں قرآن پڑھنے کے لیے کرے گا. جو مصلی میرے پیارو ہمیں الماریوں میں نظر نہیں آتا، اسے اپنے کمرے میں بچھا. آج مصلی کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر رہا ہے، کل مصلی پہ کھڑے ہونے کو دل کرے گا. مولانا ہر ایک کے حقوق میں نے دے دیے، میرے پاس کسی کا حق نہیں ہے. مولا اللہ کا شکر ہے، نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا. مولا اللہ کا شکر ہے، میں بے باک زندگی گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر، تیری بے باکی میں، تیرے پیار میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمر یاد آ گیا. مسجد نبوی سے اپنے گھر کے اندر آئے، بڑے پریشان ہیں، چہرے پہ پریشانی کا اظہار ہے. بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں. عمر بتا بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کی بندی، تجھے دیکھ کے مجھے فکر لاحق ہو گئی، تجھے دیکھ کے میں پریشان ہو گیا. یہ وہی عمر ہے گوشت والی دکان کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ اکبر اپنے من سے باتیں کر کر کے ہنس رہے ہیں. کس نے کہہ دیا عمر کیا بات ہے؟ ایسی تو دیوانگی نہیں کہ خود باتیں کر رہا ہے، خود ہنس رہا ہے. کہ تجھے پتہ ہے میں کسی انسان سے باتیں نہیں کر رہا، کسی مرد عورت سے باتیں نہیں کر رہا، کسی جانور سے نہیں کر رہا، میں تو اپنے نفس سے بات کر رہا ہوں. عمر نفس بھی بڑا کوئی بتاتا ہے کہاں؟ کسائی کی دکان پہ گوشت دیکھ کے میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے عمر مجھے گوشت کھلا دے. میں نے کہا میں کہاں سے تجھے گوشت کھلاؤں؟ میرے میں پیر میں جوتا ہی کوئی نہیں، اگر پیسے ہوتے تو جوتا خرید لیتا. اللہ اکبر. پتہ اس نفس نے مجھے کیا دو نمبری سکھلائی، اس نفس نے پتہ مجھے کیا کس چیز پہ مادہ کیا. کہہ رہا عمر اس سے ادھار کر لے، یہ تجھے جانتا ہے تو اس کو جانتا ہے. عمر آج نہیں کل پیسے دے دینا. عمر پھر بتا تو نے اس کے فیصلے پر اس کے کہے پہ عمل کیا؟ کہ میں اپنے نفس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے ادھار کرا رہا ہے، تو مجھ سے ادھار کر لے. آج جو کے ٹکڑوں پہ گزارا کر لے، کل قیامت کے دن جنت کے دسترخوان پہ بٹھا کے مرضی کے میوے کھلاؤں گا. اللہ اکبر. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے. اللہ کی بندی جب مسجد سے باہر نکلا تو اور ایک کہہ رہا تھا واہ عمر واہ عمر. ادھر سے آواز آئی بکری شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ادھر سے آواز آئی اشارہ کر کے زلزلہ روک دیا، ادھر سے آواز آئی رکا لکھ کے دریا چلا دیا، ادھر سے آواز آئی چادر گھما کے آگ کو واپس بھیج دیا، ادھر سے آواز آئی زبان کے کچھ بول بولے ہواؤں کا رخ پھیر دیا. عمر تو نے ہر ایک کا ادا کر دیا. جب تھوڑا سا آگے چلا تو کسی نے میرے کان میں کہا عمر اللہ اکبر، اندھے جانور بھی تیرے سے خوش ہیں. تو نے روڈوں کے وہ سوراخ بند کر دیے کہ جہاں جانور چلا کرتے ہیں، چراگاہوں کے سوراخ بند کر دیے. کوئی کانا کوئی نبینا جانور اس کا پاؤں نہ سوراخ کے اندر آ جائے. عمر تو نے دھرتی کے اوپر رحم کر دیا، رب کی دھرتی پہ اللہ کا نظام قائم کر دیا. میری بیوی میں جب گھر میں آیا، عوام راضی کردار ناری، لوگ راضی غلامان مصطفیٰ راضی. تو بتا
تو میری بچوں کی ماں ہے، تو بتا میرے گھر کی رکھوالی، میری عزت کی رکھوالی، تو بتا میں نے تجھے راضی کیا کہ نہیں کیا، تیرے حق پورے کیے کہ نہیں کیے۔ اب بیوی بھی بیوی تھی، کہنے لگے عمر بتا تیرے ڈر سے بتاؤں یا اللہ کے ڈر سے بتاؤں؟ وہ کہنے لگے اللہ کے ڈر سے بتا۔ کہ عمر پھر ناراض نہ ہونا، بے شک تیرے اشاروں سے ہوائیں رکھا جائیں، لیکن میں اللہ سے ڈر کے کہتی ہوں عمر تو نے سب کے حق ادا کیے لیکن میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ سر جو کیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر کا۔ کبھی آپ نے میں نے گھر میں پوچھا، کبھی بچوں سے پوچھا، اے دھیری رانی آئی تھی، تیرے دودھ کی دھاریں تیری ماں نے تیرے منہ میں ڈالی، بتا میں تجھے دیکھ کے مٹھائی لے کے آیا تھا، میں تجھے دیکھ کے میں نے اللہ اکبر کسی سے تمیز لیا تھا؟ بیٹے سے پوچھا بتا میں نے تجھے کھلاڑی بنا دیا، فٹ بالر بنا دیا، میں نے تجھے میں نے تجھے پائلٹ بنا دیا، میں تجھے قرآن کا عاشق نہ بنا سکا، بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ جا جا بیوی سے پوچھ، بچوں سے پوچھ، یہ دماغ کی ذرا ٹیوننگ کرا، سیدھے رستے پر آ جائے گا۔ یہ مونچھوں کا مروڑنا، یہ آنکھ کا گھورنا، یہ ترم خانیاں، یہ اکڑ کے چلنا، یہ گاڑی کی زوم زوم کرنا، اللہ کو یہ پسند کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم پلٹا کھانے میں دیر نہیں کرتا، اگر اشارہ کر دے گا زمین پہ لٹانے پہ دیر نہیں کرے گا، اگر اشارہ کر دے گا مکان سے اٹھا کے قبرستان میں پھینکنے کی دیر نہیں کرتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے آگے بیٹھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے خدا کے واسطے بتا میں نے تیرا کون سا قضا نہیں کیا؟ گھی والی میرے پاس تھی کوئی نہیں، سوکھی میں نے تیرے سے چھپائی کوئی نہیں، خود 17 پیمند والا لباس پہن کے بیٹھا، میں تیرے لیے ریشم کے کپڑے کہاں سے لاتا؟ بس مختصر سی بات، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، کہنے لگے عمر ہمیں تیرے پہ شک ہے، تو وہ عمر نہیں جس عمر کے بارے میں کتابیں پہچان کروا رہی ہیں، پچھلی کتابیں بتلا رہی ہیں، میں عمر نہیں۔ فرمایا کردار میں کا کوئی کمی نہیں، حیا میں کا کوئی کمی نہیں۔ عمر کہنے لگے بتا کون سی کمی رہ گئی؟ کتاب سامنے لائے، پرچہ سامنے لائے، عمر ہماری کتابوں میں لکھا ہے محمد عربی کا عمر آئے گا، اس کے کرتے پہ 17 پیمند لگے ہوں گے۔ ہم نے بار بار پیمند گنے، 16 ہے، 17واں کوئی نہیں۔ نہ تیرا نبی جھوٹ بولتا ہے، نہ تیرا رب جھوٹ بولتا ہے، نہ محمد کا صدیق جھوٹ بولتا ہے، نہ عمر جھوٹ بولتا ہے۔ عمر بتا اب تیری مانے کہ اس کتاب کی مانے؟ ہماری کتابوں میں تو 17 پیمند ہے، تیرے کرتے کے دامن میں 16 ہے۔ حضرت عمر کی آنکھیں برس پڑی، آپ نے یوں کر کے بغل اٹھا دی، فرمایا غور سے دیکھو 16 پیمند سامنے لگے ہوئے ہیں، 17واں پیمند عمر کی بغل میں لگا ہوا ہے۔ چیخیں مارتے ہوئے چابی ہاتھ میں رکھ دی، اللہ اکبر، تالا کھولنا ہمارا کام ہے، اذانیں دے کر سجدے کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ وہی عمر بیوی کے پاس بیٹھے، بتا میں نے تیرا حق کون سا ادا نہیں کیا؟ کہ عمر نہ میں کپڑے پہ مرتی، نہ میں مکان پہ مرتی، نہ میں گلی روٹی سوکھی پہ مرتی۔ عمر میں بھی تو اور ذات ہوں، میرا بھی تو دل چاہتا ہے تو مجھے ہنسائے، میں تجھے ہنساؤں، میری خواہش پوری ہو، تو بھی میں زندگی کے مزے لے، مزے گزارے۔ لیکن عمر پہلے جب تیرے پہ اپنا بوجھ تھا، عمر میں تجھے مسلح پہ تڑپتا دیکھتی تھی، جب حسین کے نانا کی امت کا بوجھ تیرے پہ آ گیا، عمر میں کبھی دروازے سے ہلکی سی جھیری میں جھانک کے دیکھتی ہوں، کبھی یتیموں کے باڑے میں کھڑا ہو کے بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دیتا ہے، کبھی بیوہ کے گھروں میں راشن پہنچاتا ہے، کبھی کسی معذور کی مدد کرتا ہے۔ عمر سارا دن تیرا اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزر جاتا ہے، رات کو دیکھتی ہو مصلے پر بیٹھتا ہے، چراغ گل کرتا ہے، ایسا روتا ہے، ایسا تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ عمر میں ساری اپنی خواہشیں بھول جاتی ہوں، تیرے پیچھے بیٹھ کے جھولی پھیلاتی ہوں، اے اللہ محمد کے عمر پہ رحم فرما دے، اے اللہ عمر کی دعا قبول کر لے، اے اللہ عمر کی عمر پہ رحم فرما دے۔ عمر میں اپنی خواہشیں بھول گئی، اور ذات میرا کہنے کا تو حق ہے لیکن تیرے سے مطالبہ نہیں کرتی۔ جناب عمر 2 قدم آگے بڑھے اور کس کے بیوی سے فرمانے لگے، اے میری گھر والی معاف کر دینا، معاف کر دینا، میں تو اپنے عملوں کا جواب اللہ کو نہیں دے سکتا، قیامت کے دن تیرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، معاف کر دینا۔ بیوی بھی بڑی سیانی تھی، بڑی عقل مند تھی۔ عبداللہ بن عمر کی اماں کہنے لگی، عمر معافی مل سکتی ہے، ایک شرط ہے، چاہتی تو کہتی 22 لاکھ روپے میل کے اوپر آدمی میں 50,000 مرلہ مجھے دے دے، 50,000 میل میری ملکیت دے دے، چاہتی تو کہتی عائشہ صدیقہ کے حجرے کے ساتھ میرا حجرہ بنا دے، چاہتی تو کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی چھاؤں میں میرا گھر بھی بنا دے، لیکن نہیں، بڑی سیانی تھی، یوں نہیں کہا تھا کسرا والے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنا دے۔ کہنے لگی عمر ذرا اپنا ہاتھ کریو،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ کیا، بیوی نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر دیا، عمر جب تک وعدہ نہ کرے میں تیرا ہاتھ نہ چھوڑوں تو میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ فرمایا عمر پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو عمر کی جان برداشت نہ کر سکے۔ کہنے لگی نہیں نہیں، پھر خود وہ گھر والی آگے بڑھی اور اپنے رخ کو جناب عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات کے حجرے کی طرف موڑ لیا اور کہنے لگی اس حجرے میں اللہ کا ایک پیارا سو رہا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ عمر تو نے سنا نہیں سنا؟ میں نے ان کانوں سے سنا ہے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر، یہاں سے جنت البقیع میں میں ابو بکر عمر، میدان محشر میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پہ میں ابو بکر عمر، جنت میں ابو بکر عمر۔ عمر بس آج وعدہ کر لے میں سارے حق معاف کر دوں، عمر اکیلا جنت میں نہ جانا، مجھے ساتھ لے کے جنت میں جانا، میں تیرے سارے اپنے سارے حق معاف کر دوں۔ کوک نکلی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، چیخ نکلی، کہنے لگے عمر کو اپنا ہی پتہ کوئی نہیں تیرے ساتھ وعدہ کہاں کرے۔ لیکن عمر نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ نگاہ اللہ اکبر، جب ماں پر تہمت لگی وہ نگاہ اٹھی، خدا نے سورہ نور اتار دی، بیت اللہ کا طواف کرتے نگاہ اٹھی، اللہ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آیت اتار دی، وہ عمر کی نگاہ اٹھی، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے، کہنے لگے وعدہ ہو گیا، لا ہاتھ میں ہاتھ دے، انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، تو اپنے حق معاف کر دے، اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔